بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے حلقے میں ایک بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر کسی کی اولاد نرینہ یعنی کوئی لڑکا پیدا نہ ہو رہا ہو، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی بھائی میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو ایک وظیفہ، لیکن اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھیں اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کافی سارے عالم پیدا فرمائے، یعنی جہان پیدا فرمائے۔ ان میں تین جہان جو ہیں وہ بڑے مشہور و معروف ہیں۔ ایک جہان تو عالم جنت ہے، جس میں مزے ہی مزے ہیں انسان کے، وہاں پر کسی قسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا ایک عالم ہے جس کو عالم جہنم کہا جاتا ہے، اور وہ ایک ایسا عالم ہے کہ اس میں انسان کو تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو وہاں انسان ہمیشہ تکلیف میں رہے گا، اور جو ایسے لوگ ہوں گے کلمہ پڑھنے والے، وہ وہاں پر جائیں گے، جب ان کی سزا پوری ہوگی تکلیف بھگت لیں گے، پھر ان کو نکال کے جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ لیکن جتنا عرصہ وہ بھی رہیں گے تو تکلیف کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے، محفوظ فرمائے۔ اور تیسرا ایک عالم ہے جس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ عالم دنیا جنت اور جہنم دونوں کا مرکب ہے۔ نہ تو یہاں پر جنت والے مزے ہیں اور نہ ہی یہاں پر جہنم والے دکھ ہیں۔ یہاں پر کبھی دکھ آ جاتا ہے اور پھر کبھی جو ہے نا خوشی مل جاتی ہے، کبھی تکلیف ہے، غم ہے، کبھی خوشی ہے۔ یعنی یہاں پر ہر دکھ کے پیچھے کسی نہ کسی خوشی کا کانٹا بھی لگا ہوا ہے، اور ہر خوشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی غم کا کانٹا بھی لگا ہوا ہے، کیونکہ مرکب جو ہے یہ جنت اور جہنم کا۔ تو بہرحال تو یہاں پر انسان امتحان کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا بھی امتحان کے لیے دنیا کے اندر۔ تو یہاں پر انسان جو ہے نا وہ امتحان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے آزماتا ہے نا جی۔ جیسے وہ وہاں پر فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اس سے پچھلی جو ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، یہ جو پوری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آزماتا ہوں مختلف چیزوں میں، مال کے نقصان میں، پھلوں کے نقصان میں، اور اسی طرح جو ہے نا اولاد کے بارے میں بھی میں آزماتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں، اولاد نہ دے کر بھی آزماتے ہیں۔ یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں دنیا کے اندر، اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں، اولاد نہ دے کر بھی آزماتے ہیں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، فرمایا کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں نہیں دیتا، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، دونوں دے دیتا ہوں، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جس کو چاہتا ہوں باج رکھ دیتا ہوں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اولاد دے کر بھی آزماتے ہیں، اولاد نہ دے کر بھی آزماتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر انسان آزمائش کے اندر ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، اور ہر وقت ہمیں اسی کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ اگر کسی کے بیٹے نہ ہو رہے ہوں، ایک آسان سا عمل ہے، بہت کمال عمل ہے، اور میرا تجربہ شدہ ہے، یعنی میں نے کئی بھائیوں کو وہ عمل دیا اور الحمدللہ تجربہ ہوا، تجربے سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ تو اس کا وہ عمل یہ ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں الحمدللہ، تو آپ نے جو ہے نا اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک ٹائم بنا لینا ہے، ہفتے میں ایک بار دو بار کا، جب آپ کا جی چاہ رہا ہو آپ نے ٹائم بنا لینا ہے، اور جس دن کا آپ نے ٹائم بنانا ہے اس دن اپنی اہلیہ کو پورے دن کے اندر 3 کیلے کھلانے ہیں۔ 3 سے 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، تو کم از کم 3 کیلے کھلانے ہیں، ایک صبح، ایک دوپہر، ایک شام۔ لیکن اس کے کھلانے کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک مرتبہ درود شریف اور 11 مرتبہ یا ولیو ہر کیلے کے اوپر پڑھنا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھا، پھر یا ولیو یا ولیو یا ولیو، یہ 11 مرتبہ پڑھ کے کیلے کے اوپر پھونک دینا ہے، پھر وہ کیلا اہلیہ نے، گھر والی نے کھا لینا ہے۔
جب وہ کھا لے گی پھر دوپہر کے ٹائم اسی ترتیب سے 11 مرتبہ یا ولیو پڑھ کر اس کو کیلا دینا ہے، اور وہ کیلا کھا لے گی، پھر شام کے ٹائم کھا لے گی، پھر جو ہے نا جب رات کا ٹائم ہو دونوں میاں بیوی ہم بستر ہو جائیں گے، اور اسی ترتیب سے جب تک حمل نہ ٹھہرے یہی ترتیب چلا کے رکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے، اور ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ پریشان نہ ہوں اس معاملے میں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اور یہ کئی بھائیوں پر میں نے جو ہے نا، کئی بھائیوں نے میرے سامنے یہ بات رکھی، میں نے ان کو یہ عمل دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، اور الحمدللہ یہ کبھی بھی نہیں چوکا، یہ عمل کبھی بھی یہ خطا نہیں گیا، یہ ایسا کمال عمل ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، میں نے اس کو پلے باندھ دیا تھا، اور میں نے جس بھائی کو بھی دیا ہے الحمدللہ وہ آج دعائیں دے رہا ہے۔ تو آپ بھی اس پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کا خاص الخاص خیال رکھنا ہے، یہ عمل اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک حمل نہیں ٹھہرتا، جب حمل ٹھہر جائے پھر اس عمل کو چھوڑ دینا ہے، پھر کیلے وغیرہ نہیں کھلانے، بس پھر اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے 100%، پھر اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ۔